رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن مجید ہی کرتے تھے. کاش ہم انہی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان کو جو حکم ہوا ہے تلاوت کا وہی حکم ہمیں بھی ہے. اگر ہم تلاوت کرتے اور سمجھ کر کرتے، دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، ایک ایک کر کے وہ سب خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اتنے بڑے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن ہم نے برادران نے تو قرآن مجید کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن ہم ویسے ہی اس طرف نہیں بلکہ اہل بیت کی طرف ہم چلے گئے. ان کے ذکر کو کمائی کا درجہ بنایا گیا ہے، کاروبار ہے جو باقاعدہ ہوتا ہے اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے. تو اصل یہ قرآن مجید سے دوری ہے. قرآن مجید ہمیں سمجھاتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہے. قرآن مجید ہمیں سمجھاتا ہے اللہ اکبر. مگر میں زبانی کلامی تو ہم کہتے ہیں لیکن دل کی گہرائیوں میں اللہ اکبر نہیں ہے، اور چیزوں کو ہم نے بڑا سمجھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ دل جوئی کی ہے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اکیلے تھے، کوئی بھی نہیں تھا، اکا لوگ مسلمان ہوتے تھے، ایک لوگ گالیاں بکتے تھے، کوئی کہتا تھا پاگل ہے، مجنون کا لفظ آیا ہے، کوئی کہتا تھا جھوٹا ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ چودہ ہٹ جاتا ہے. سب غلط باتیں کیا کرتے تھے. کبھی مودری پکڑ کر ان کے اوپر ڈال دیتے تھے، کبھی خاندان جھاڑی لے آتے ان کے اوپر ڈالتے تھے، کبھی راستہ میں ڈالتے تھے تاکہ ان کے پاؤں زخمی ہو جائے. یہ سوائے مصیبت کے انہوں نے مکہ میں کچھ نہیں دیکھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری پیشی گوئی کی ہے قرآن مجید میں، جن سے ان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ فتح آپ کی ہوگی، کامیابی آپ کی ہوگی، ہر جگہ آپ کامیاب و کامران ہوں گے. یہ کچھ تکلیف ہے، ان کو آپ برداشت کر لیں، لیکن اصل یہی ہے کہ آپ نے ہر صورت میں کامیاب و کامران ہونا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات جب نازل ہو رہی تھی تو ابتدائی آیات میں ہی جو 12واں نمبر صورت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے، اور خوشخبری بھی آنے والے وقت کی، لیکن اس کو زمانے ماضی سے ذکر کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر صورت میں یہ کام ایسے ہونا ہے گویا آپ سمجھیں کہ ہو گیا. جدا فرمایا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک. ہم نے آپ کا سینہ وسیع کر دیا ہے تاکہ آپ ان کی بکواسات کو سنیں، کبھی تنگ نہ ہوں. اور پھر ہم نے آپ کی کمر پر جو زیادہ بوجھ ہو سکتا تھا، ہم نے آپ کو ایک ساتھی بھی اپنی طرف سے دے دیا ہے. حضرت موسیٰ نے تو بھائی مانگا تھا کہ اس کو وزیر بناؤ، وزیر کے لیے لفظ وزیر استعمال ہوا، ان کے لیے وزر استعمال ہوا ہے کہ ہم نے یہ آپ کو ایک وزیر دیا ہے جو آپ کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے موجود ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر پوری دنیا میں بلند کر دیا ہے. حالانکہ اس وقت تو ذکر بلند نہیں تھا، اذانیں بھی نہیں ہوتی تھی، تذکرے بھی نہیں ہوتا تھا. ابھی نبوت کا انہوں نے اعلان ہی نہیں کیا. نبوت کا اعلان تو دعوت عشیرہ کے بعد ہوا ہے، ابھی صرف توحید کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن 12ویں صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. آج پوری دنیا میں دیکھیں، مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ ہر روز ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں وہ سن رہا ہے کہ جہاں بھی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ذکر کیا جاتا ہے، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ذکر کیا جاتا ہے.